ایک لڑکا قبرستان کی طرف سے گزر رہا تھا۔ اچانک اسے قبرستان سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آنے لگی۔ جب اس نے قبرستان میں جا کر دیکھا تو کتوں کا ایک گروہ ایک قبر کے پاس عجیب طرح سے آوازیں نکال رہا تھا۔ جب اس قبر کو کھولا گیا تو اندر کیا نکلا آگے ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے۔ اگر آپ نے اب تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اسے لائک کر لیں اور ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، گاؤں دیہات کا ایک نوجوان گاؤں سے باہر ایک فیکٹری میں نوکری کیا کرتا تھا، لہٰذا اسے گاؤں سے نکل کر چند دور کے فاصلے پر اپنی فیکٹری کا سفر طے کرنا پڑتا تھا، اور یہ نوجوان کسی بھی گاڑی یا سواری کا سہارا نہیں لیتا تھا بلکہ روزانہ پیدل ہی اپنے کام پر جایا کرتا تھا۔ اور اس کا یہ کہنا تھا کہ روزانہ پیدل جانے سے میری ورزش بھی ہو جاتی ہے اور میں اپنے آپ کو فٹ محسوس کرتا ہوں۔ اب کیونکہ 3 دن گزر چکے تھے۔ آخر کار اس نوجوان نے یہ فیصلہ کیا کہ آج وہ قبرستان کے اندر داخل ہوگا اور دیکھے گا کہ کس جگہ پر کھڑے ہو کر یہ کتے بھونک رہے ہیں اور آخر پورا ماجرا کیا ہے۔ دوستوں، اگلے دن جب وہ قبرستان سے گزر رہا تھا تو پھر سے اسے کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ جیسے ہی وہ شخص قبرستان میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ 4 دن پہلے جس کی موت ہوئی تھی اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کتوں کا ایک گروہ عجیب طرح سے آوازیں نکال رہا ہے۔ وہ بہت پریشان ہوا اور کہنے لگا، ابھی 4 دن پہلے تو یہ قبر تیار ہوئی، تو ایسا کیا معاملہ ہوا کہ کتے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر بھونک رہے ہیں؟ اس نے جب یہ دیکھا تو یہ فیصلہ کیا کہ آج شام کو جا کر وہ گاؤں کی پنچایت میں سب کو اس بات کے بارے میں بتائے گا کہ ابھی جو شخص 4 دن پہلے اس دنیا سے چلا گیا تھا اس کی قبر پر پچھلے 3 دن سے کتے بھونک رہے ہیں۔ لہٰذا شام کو وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس آتا ہے اور آ کر تمام حال گاؤں والوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ اب گاؤں کی پنچایت میں بڑے علماء اور اہل علم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی قبر کشائی کی جائے، یعنی اس کی قبر کو کھودا جائے اور دیکھا جائے کہ اندر آخر معاملہ کیا ہے۔ قبر کو کھودنے سے پہلے گاؤں والوں نے اس میت کے گھر والوں سے اجازت لینا مناسب سمجھا، چنانچہ یہ لوگ اس کے گھر پہنچے اور گھر والوں کو سارا حال بیان کیا۔ تو اس شخص کے بھائی نے کہا، اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اندر معاملہ کیا ہے تو ہماری جانب سے آپ کو اجازت ہے، لیکن ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، آپ خود اکیلے جا کر اس قبر کو کھول کر دیکھ سکتے ہیں۔ دوستوں، لوگوں کے لیے یہ بڑی حیرانی کی بات تھی، ایک بھائی اپنے ہی بھائی کی قبر کھولتے وقت وہاں موجود نہ ہو، لیکن لوگوں نے اس بات پر زیادہ غور کرنے کے بجائے یہ سوچا کہ پہلے قبر کو کھول کر دیکھ لیا جائے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ لہٰذا دوستوں، اس کے گھر والے تو ساتھ میں نہیں گئے، لیکن گاؤں میں سے کافی تعداد میں لوگ قبرستان پہنچ چکے تھے اور قبر کھولنے کا سامان بھی وہاں آ چکا تھا۔ اور جب اس قبر کو کھولنے کا عمل شروع کیا گیا تو وہ کتے جو پچھلے کچھ دنوں سے اس قبر پر کھڑے ہو کر عجیب آواز نکال رہے تھے وہ بھی آس پاس موجود تھے اور قبر کے آس پاس منڈراتے رہے اور گاؤں والوں کو دیکھتے رہے۔ دوستوں، جیسے ہی قبر کو کھولا گیا ایک ایسا خوفناک منظر سامنے آ گیا کہ جس نے سب کے ہوش اڑا دیے، کیونکہ جیسے ہی قبر کی مٹی کو ہٹایا گیا اور مٹی کے نیچے سے تختے ہٹائے گئے تو دیکھا کہ اس قبر کے مردے کو جانور بری طرح سے کھا رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں کی چیخیں نکل گئیں اور وہ فوراً اس کی قبر کو بند کر کے گھر کی طرف آنے لگے، کیونکہ اس مردے کو جانور اتنی بری طرح کھا رہے تھے کہ جو وہاں موجود تھے ان پر کپ کپی طاری ہو گئی، اور انہوں نے اسی میں اپنی بھلائی سمجھی کہ اس کی قبر سے جتنا دور ہو سکے اتنا دور رہنا چاہیے۔ لیکن دوستوں، سوال یہ اٹھتا ہے، آخر اس کا وہ کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے اس کی قبر میں اتنا خوفناک عذاب ہو رہا تھا؟
दोस्तों ये बात जानने के लिए अब दोबारा गांव वाले इकट्ठा हुए और उस शख्स के घर दोबारा पहुंचे और पूछा कि तुम्हारे भाई ने आखिर ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उस पर इतना सख्त अजाब नाजिल हो रहा है। अभी उसका इंतकाल हुए 3-4 दिन ही गुजरे हैं कि कब्र में जानवर इतनी बुरी तरह से उसे खा रहे थे। उस मैयत का भाई कहने लगा, मैं जानता था कि जब आप कब्र को खोदेंगे तो आप लोगों की आंखों के सामने ऐसा ही कोई मंजर आएगा, इसलिए मैंने आपके साथ जाने से इनकार कर दिया था क्योंकि मैं इसकी वजह जानता हूँ। लोगों ने सवाल किया, बताओ आखिर इसकी वजह क्या है? तो उस शख्स ने कहा, मेरा भाई कोई शरीफ आदमी नहीं था, वो दरअसल एक शराबी आदमी था जो कि सारा दिन शराब के नशे में पड़ा रहता था। न उसे घर की परवाह थी और न घर वालों की। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अय्याशी करना था और वो शराब पीकर अपने रिश्तों के मायने भी भूल जाता था। हराम है। हर मुसलमान को चाहिए कि अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन चीजों को हराम करार दे दिया है, हम उससे अपने आप को बचाएं और अपनी नस्लों की भी हिफाजत करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आपको सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्त अहबाब के साथ इसे शेयर करना न भूलें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह सबको अपना हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए।